اسرائیل کے نتنیاہو نے کیا کہا تھا اس دن کہ میں پیسے دے رہا ہوں، مالی امداد کر رہا ہوں، ان کو شرم سے اس دن ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ نریندر مودی نے کیا کہا کہ میں مالی امداد کر رہا ہوں افغانستان کو، یہ جس دن انہوں نے یہ دونوں سٹیٹمنٹ دی تھی اس کے بعد ہی تو یہ غزب للحق شروع ہوا تھا۔ الحمدللہ پوری کامیابی سے جاری ہے، اور یہ غزب للحق آپ اس کی ذرا تعریف ذرا بتا دیجئے کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے، تو اس کے بعد ہم حق کے اوپر جو بات کر رہے ہیں وہ تو ادھر ہی بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو امریکہ تو بعد میں آتا ہے، اسرائیل اور بھارت جو وہ ان سے وہ امداد لیں تو وہ تو سب سے زیادہ ناجائز چیز ہے۔ دیکھیں سر، غضب للحق کی اگر مختصر تشریح ہے نا تو قرآن کی آیات دیکھیں، جاء الحق وزہق الباطل، حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا نے اب دیکھ لیا، مودی، یہ ہمارے پڑوسی نیتنیاہو، یہ سارا گٹھ جوڑ تھا، لیکن منہ کی کھانی پڑی ہے ان کو کیا ملا اس سے؟ پاکستان کو تنہائی میں ڈالنے والے، آئسولیٹ کرنے والے کتنے بیوقوف تھے، ان کے یہ منصوبے تھے۔ ماشاءاللہ راہداریاں کھل رہی ہیں۔ اب دیکھیں ایران کی پارلیمنٹ میں، اس کی سڑکوں پہ اس کے عوام پاکستان کا جھنڈا تھامے، ماشاءاللہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ قریشی صاحب، ایران سے ہمیں اس لیے بھی پیار ہے، آج یقین کریں میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کو تو پتہ ہی ہوگی کہ پاکستان جب 1947 میں بنا تو دنیا میں سب سے پہلے جس ملک نے ہمیں ایکسیپٹ کیا وہ ایران تھا۔ ماشاءاللہ جی، بالکل بالکل بالکل، یہ تو گویا آپ نے اچھی خبر قوم کی معلومات میں اور ہماری معلومات میں اضافہ کیا ہے۔ لیکن دیکھیں پاکستان نے بھی پھر ماشاءاللہ ہمیشہ، اس سے پہلی والی جو جنگ تھی جب اسرائیل نے ان پہ حملہ کیا تو پاکستان ہی وہ ملک تھا، اور ان کا صدر بار بار یہ کہتا رہا ہے، پوری پارلیمنٹ کہتی رہی ہے کہ ہم پاکستان کے احسان مند ہیں۔ اور اس بار بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان نے نہ صرف ایران کو، گویا پورے خطے کو تباہی سے بچایا ہے۔ آپ دیکھیں عالم اسلام کا حال دیکھیں، سعودی عرب کو ماشاءاللہ دیکھیں۔